بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الثامن المطار پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ، معانی اور جملے یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز عزیز طلبہ میں آپ کو 3 اسباق یعنی المائدہ، البیت اور المطار، ان تینوں اسباق میں دی گئی تدریبات کے صحیح جوابات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو لیکچر نمبر 7 میں 5 اسباق میں دی گئی تدریبات کے صحیح جوابات بتائے تھے۔ یہ کتاب کے شروع کے 5 اسباق تھے۔ کون کون سے اسباق یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حجرۃ الدراسہ، المرور، السوق، افعال اور الطبیب۔ تو ان 5 اسباق کی تدریبات کے میں نے آپ کو صحیح جوابات بتا دیے تھے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو بقیہ 3 اسباق کی تدریبات کے صحیح جوابات بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے ان جوابات کو دیکھنا ہے اور اپنے جوابات کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو آپ نے اس غلطی کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں الدرس السادس المائدہ سے، اور اس سبق میں آپ نے دسترخوان سے متعلق چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، دسترخوان پر موجود یا اس کے متعلق جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے اس سبق میں کچھ پھلوں کے اور کچھ سبزیوں کے نام بھی پڑھے تھے۔ یاد ہے آپ کو عزیز طلبہ؟ اس سبق کا پہلا کام جو میں نے آپ کو دیا تھا کرنے کے لیے، وہ پیج نمبر 59 پر موجود جملوں کا ترجمہ کرنا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پینسل سے ان جملوں کا ترجمہ اسی صفحے میں کہیں بھی جہاں آپ کو جگہ خالی ملے، جملے کے نیچے یا برابر میں یا سائڈوں میں، آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا تھا تاکہ آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ان جملوں کا صحیح ترجمہ بتا دیتا ہوں، نوٹ کریں آپ لوگ میرے ساتھ۔ بکر یمسک السکین، بکر چھری پکڑتا ہے۔ بکر یاکل بالشوکہ، بکر کانٹے سے کھاتا ہے۔ بکر یشرب الماء، بکر پانی پیتا ہے۔ الماء فی الدورق، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں عزیز طلبہ کہ آپ نے یہ ایرو کے نشان بنانے، کیونکہ یہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے، یہاں تصویریں آگے پیچھے ہوئی ہے۔ الماء فی الدورق، پانی جگ میں ہے۔ ھذا دورق فارغ، یہ جگ خالی ہے۔ الملعقۃ والشوکۃ علی المنضدہ، چمچ اور کانٹا میز پر ہے۔ بکر یاکل الارز بالملعقہ، بکر چمچ سے چاول کھاتا ہے۔ بکر یقطع الجبن بالسکین، بکر چھری سے پنیر کاٹتا ہے۔ الدجاج فی الطبق، مرغی پلیٹ میں ہے۔ تو یہ تھا ترجمہ ان جملوں کا۔ تو آپ چیک کر لیجئے عزیز طلبہ کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اسے درست کریں۔ تدریبات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 61 سے۔ تو صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ، آپ نے ان الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا تھا۔ تو آئیے عزیز طلبہ ان کے صحیح جوابات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے درست جوابات ہیں، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ان کو ملانا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 62 میں بھی اسی طرح کے کچھ الفاظ لکھے اور تصاویر بنی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس میں بھی یہی کرنا ہے۔ بلو پین اور اسکیل سے لائن کھینچنی ہے اور ایرو کا نشان بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہے التدریب الثانی صل بین الجملۃ والصورۃ المناسبہ، یہ تدریب پیج نمبر 63 پر موجود ہے۔ آپ نے ان جملوں کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ تو بکر یمسک القلم، اس کا ترجمہ کیا بنے گا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بکر قلم پکڑتا ہے، بکر یجلس علی الکرسی، بکر کرسی پر بیٹھتا ہے، الکتاب فوق المنضدہ، کتاب میز پر ہے، اور بکر یأکل البرتقال، بکر موسمبی کھاتا ہے۔ تصویر میں وہ سیب کھا رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں عزیز طلبہ، زیادہ فرق تو نہیں ہے، معمولی فرق ہے، تو آپ اسی تصویر کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان جملوں کو اسی طریقے سے ملانا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثالث، یہ تدریب 3 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اکتب کما فی الصورتی، تصویر کی مدد سے آپ نے الفاظ اور جملے لکھنے تھے۔ پیج نمبر 64 اور پیج نمبر 65 کے جوابات چیک کرنے کے لیے آپ نے پیج نمبر 57 اور پیج نمبر 58 کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے صحیح جوابات آپ کو ان 2 صفحوں میں ملیں گے، تو وہاں سے آپ ان جوابات کو ٹیلی کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 66 میں موجود تصاویر کے جملے ری چیک کرنے کے لیے یا ٹیلی کرنے کے لیے آپ نے پیج نمبر 59 کو دیکھنا ہے۔ تو شروع کی جو 3 لائنیں ہیں آپ کو ان کے جملے پیج نمبر 59 پر ملیں گے، اور بقیہ 4 تصاویر کے جملے آپ کو ملیں گے پیج نمبر 63 میں۔ تو آپ نے ان جملوں کو وہاں سے ٹیلی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الرابع، یہ تدریب پیج نمبر 67 پر موجود ہے۔ ہاتی معانی هذه الکلمات باللغۃ العربیہ، تو آئیے میں آپ کو ان کے صحیح جوابات بتا دیتا ہوں۔ بیگن باذنجان، مٹر بازلہ، بھنڈی بامیہ، فریج ثلاجہ، سبزیاں خضروات، آڑو خوخ، جگ دورق، چاقو سکین، کھانے کی میز کا کانٹا، شوکا صابن، صابون، پلیٹ طبق، چائے کی پیالی، فنجان الشائی، خالی فارغ، لوبیا فاصولیا، پھل فاکہہ، ماچس کبریت، گوبھی کرنب، ناشپاتی کم مثرا، پیالی فنجان، کل غدن، چمچہ ملعقہ، نمک دانی ملاحہ، میز منضدہ، کھانے کی میز مائدہ، ٹھیک ہے؟ اور اس سبق کی آخری تدریب ترجم هذه الجمل الى اللغۃ العربیہ، آپ نے ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ بکر چمچے سے چاول کھاتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ یأکل بکر الارز بالملعقہ، خالد چھری سے پنیر کاٹتا ہے۔ یقطع خالد الجبن بالسکین، محمود گلاس میں پانی پیتا ہے۔ یشرب محمود الماء فی الکوب، اقبال چھری سے سبزی کاٹتا ہے۔ یقطع اقبال الخضروات بالسکین، پلیٹ کھانے کی میز پر ہے۔ الطبق علی المائدۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں الدرس السابع البیت کی طرف۔ اس سبق میں ہم نے گھر میں موجود افراد اور چیزوں کے متعلق پڑھا تھا۔ تو اس سبق کی تدریبات شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 74 سے۔ صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ، یہ تدریب 2 صفحوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے ان 2 صفحوں میں موجود الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، آپ کے سامنے درست جوابات موجود ہے، آپ اپنے جوابات کے ساتھ ٹیلی کریں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اسے درست کریں۔ اس کے بعد التدریب الثانی پیج نمبر 76 میں صل بین الجملۃ والصورۃ المناسبہ، آپ نے ان جملوں کو
صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا تھا، تو آپ لوگ جوابات دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے درست جوابات۔ اس کے بعد التدریب الثالث، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ان کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اسی صفحے میں پینسل سے ان جملوں کا ترجمہ لکھنا تھا آپ لوگوں نے۔ آئیے درست جوابات سنتے ہیں۔ جملہ نمبر 1، ھذا کتاب کبیر، یہ بڑی کتاب ہے۔ نمبر 2، الکبریت علی المکتب، ماچس ڈیسک پر ہے۔ ھذا قلم صغیر، یہ چھوٹا قلم ہے۔ المدرس یفتح النافذہ، استاد کھڑکی کھولتا ہے۔ اور آخری جملہ ہے المدرس یمسک الکرسی، استاد کرسی پکڑتا ہے۔ التدریب الرابع، یہ تدریب 5 صفحوں پر مشتمل ہے، اور اس تدریب میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے تھے۔ تو جن تصاویر کے نیچے جگہ ہے آپ نے ان کے نیچے نام لکھنے، اور جن تصاویر کے نیچے جگہ نہیں ہے تو آپ نے سائٹ پر موجود جگہ استعمال کرنی ہے ان کے نام لکھنے کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، ان کے جوابات اگر آپ نے ٹیلی کرنے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا پیج نمبر 69 پر۔ تو پیج نمبر 69 سے لے کر پیج نمبر 72 تک درست جوابات ان صفحوں میں لکھیں، آپ وہاں سے اپنے جوابات ٹیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الخامس، اکتب الجملہ کما فی الصورۃ۔ اس تدریب میں آپ نے لفظ ھذا اور ھذہ کا استعمال کرنا ہے ان تصاویر کے ساتھ۔ تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ ھذا ابن، ھذہ ابنۃ، ھذا اب، ھذہ ام، ھذا جد، ھذہ جدۃ، ھذا کتاب، ھذہ نافذۃ، ھذہ کراست، اور ھذہ ثلاجۃ۔ اس کے بعد ہے التدریب السادس، ہات معانی ھذہ الکلمات باللغۃ العربیہ۔ آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں ان الفاظ کے۔ والد، اب، ماں، ام، دادا، جد، دادی، جدہ، بیٹا، ابن، بیٹی، ابنہ، خاندان، اسرہ، کمبل، بطانیہ، گھر، بیت یا منزل، سوئی، ابرہ، کپڑا، ثیاب، فانوس، ثریہ، کمرہ، حجرہ، باغیچہ، حدیقہ، دھاگا، خیط، بٹن، زر، جائے نماز، سجادہ، درخت، شجرہ، بھوکا، جائع، بچہ، طفل، برش، فرشہ، آئینہ، مرآہ، لیمپ، مصباح، کینچی، مقص، نقاب، نقاب، گلاب، وردہ، تکیہ، وسادہ۔ اور اس سبق کی آخری تدریب التدریب السابع، پیج نمبر 84 میں ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ۔ چھوٹا گھر بیت صغیر، بڑا گھر بیت کبیر، بڑا لڑکا ولد کبیر، چھوٹا لڑکا ولد صغیر، بڑی لڑکی بنت کبیرہ، چھوٹی لڑکی بنت صغیرہ۔ یہ والد ہے، ھذا اب، یہ والدہ ہے، ھذہ ام، یہ دادا ہے، ھذا جد، یہ دادی ہے، ھذہ جدہ، یہ بڑی کتاب ہے، ھذا کتاب کبیر، یہ چھوٹا قلم ہے، ھذا قلم صغیر۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد ہم نے الدرس الثامن المطار پڑھا تھا، اور اس سبق میں ہم نے ایئرپورٹ میں موجود چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق کی تدریبات پیج نمبر 88 سے شروع ہو رہی ہے۔ التدریب الاول، صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ۔ ان الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔
تو جوابات آپ کے سامنے ہیں عزیز طلبہ، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد التدریب الثانی اقرأ وافہم، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا یہ جو جملے ہیں 9 جملے، آپ نے ان کا ترجمہ سوچنا ہے، اور اگر آپ چاہیں پینسل سے آپ ان کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو آئیے ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بکر یفحص جواز السفر، بکر پاسپورٹ چیک کرتا ہے۔ الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے۔ الضابط یفحص جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے۔ الضابط یصعد علی السلم، آفیسر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ الرجل یصعد علی السلم، آدمی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ الرجل یأکل ویشرب، آدمی کھاتا اور پیتا ہے۔ اس کے بعد الرجل یقرأ تذکرۃ السفر، آدمی سفری ٹکٹ پڑھتا ہے۔ الرجل یقرأ جواز السفر، آدمی پاسپورٹ پڑھتا ہے۔ الضابط یقرأ جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد التدریب الثالث اکتب کما فی الصورۃ، یہ تدریب 3 صفحوں پر مشتمل ہے، اور عزیز طلبہ اس تدریب کے درست جوابات جاننے کے لیے یا اپنے جوابات کو ٹیلی کرنے کے لیے آپ نے پیج نمبر 85 اور پیج نمبر 86 کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو درست جوابات یہاں ملیں گے ان 2 صفحوں میں۔ اس کے بعد التدریب الرابع پیج نمبر 93 میں ہاتی معانی هذه الکلمات باللغۃ العربیہ، ان الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرنا تھا، تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ سامنے، امام، ٹکٹ، تذکرہ، اڑتا ہے، تقلع، اترتا ہے، تہبط، پر، جناح، پروانہ راہداری، جواز السفر، دفتر برائے اجازت نامہ، مکتب الجوازات، قلی، حمال، ہوائی سفر، رحلۃ جویہ، تعداد یا عدد، رقم، زینہ، سلم، مجاز فرد برائے سفری اجازت نامہ، ضابط جوازات، ہوائی جہاز، طائرہ، ہوائی جہاز چلانے والا، طیار، فضائی میزبان، مضیف، ہوائی اڈہ، مطار، چھتری، مظلہ، بورڈ برائے نظام الاوقات، لوحۃ المواعید، پیچھے، وراء، آمد، وصول، وقت، وقت، ٹھیک ہے؟ اور سب سے آخر میں التدریب الخامس پیج نمبر 94 ترجم هذه الجمل الى اللغۃ العربیہ، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے۔ یفحص الضابط جواز السفر، بکر جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے۔ یصعد بکر سلم الطائرۃ، جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ تہبط الطائرۃ فی المطار، جہاز بلند ہو رہا ہے۔ تقلع الطائرۃ، سیڑھی جہاز کے پیچھے ہے۔ السلم وراء الطائرۃ، گاڑی جہاز کے آگے ہے۔ السیارۃ امام الطائرۃ، سفری ٹکٹ میری جیب میں ہے۔ تذکرۃ السفر فی جیبی، مسافر جہاز میں کھاتا اور پیتا ہے۔ یأکل المسافر ویشرب فی الطائرۃ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے آخری 3 اسباق کی تدریبات کے درست جوابات۔ آج کا سبق یہ عربی کا آن لائن آخری سبق تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ تمام طلبہ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آپ تمام طلبہ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs مقرر کی گئی ہیں آپ ان پر عمل کریں، تاکہ
اللہ کے حکم سے آپ اس وبا سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے اسکول میں ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔